السلام علیکم، میں فروق اعظم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فروق اعظم 92. یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، جو کہ غلیظ ترین قسم کا کام کیا گیا. جس بندے نے یہ کام کیا یہ عراق کا بندہ ہے، جو کہ پولیس کی باقاعدہ طور پر سپورٹ کے ذریعے قرآن پاک کی توہین کی گئی، جس پر 57 اسلامی ممالک اور کروڑوں کی تعداد کے اندر مسلمان، اربوں کی تعداد کے اندر بسنے والے، ان کے دل چھلنی ہو چکے ہیں. لیکن جو ہمارے سربراہان ہیں، چاہے ملک پاکستان کے اندر ہو چاہے باہر کے جو 57 اسلامی ممالک ہیں، وہ اس وقت بالکل خاموش ہیں. چند ایک کے باقی تمام ممالک خاموش ہیں. اور انڈونیشیا کے اندر قرآن کے تحفظ کے لیے ایک عجیب اور منفرد قسم کا احتجاج کیا گیا. وہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا. بڑے کمال کے مناظر ہیں انڈونیشیا کے اندر. وہاں کی عوام نے ایک کمال کا اور منفرد قسم کا احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا ہے سویڈن کے خلاف. اور انڈونیشیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک ہال کے اندر تمام، وہاں پر گیدرنگ بہت زیادہ تھی، عورتیں بھی تھیں، ساتھ ہی مرد بھی تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے قرآن ہاتھوں میں لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہے. ایک انوکھا قسم کا احتجاج ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ قرآن کی تحفظ کے لیے. اور وہ باہر نکلے اور وہ قرآن اپنے ہاتھوں میں لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور سویڈن ایمبیسی کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. لیکن جو ملک پاکستان کے اندر نام نہاد جو اسلامی لیڈر 57 اسلامی ممالک کے مردے، وہ بالکل خاموش ہیں. پبلک جو اپنا ریاکشن سوڈان کے خلاف دے رہی ہے، اگر یہی ریاکشن جو 57 اسلامی ممالک کے سربراہ ہیں اگر وہ دیتے تو آج اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے. لیکن یہ ہماری کمزوری ہیں، یہ ہماری ہی کمزوری ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم ان جاہلوں، ان اسلام دشمن، حضور کی عزت و ناموس کے دشمن کو سلیکٹ کر دیتے ہیں، انہی کو ووٹ دیتے ہیں، اور وہی اقتدار کے اندر آ کر وہی انہی یہود نصارہ کے پالیسی پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، جو کہ اسلام کو ترک کر کے یہود نصارہ کی پالیسی پر عمل درآمد کروا کے ملک پاکستان کے اندر ہو چاہے باہر بھی ہو تو وہ اسلام سے عوام کو دور کر رہے ہیں. اور آئے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوتی ہیں، آئے روز قرآن پاک کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں. تو یہ سبھی ہماری وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم چور، ڈاکو، زانی، شرابی اور کبابی اور ملت فروش لوگوں کو، جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. اگر ہمارے اندر کوئی غیرت ہوتی، ہمارے اندر کوئی جرأت ہوتی تو ہم ان منافق لوگوں کو، ان دین دشمن لوگوں کو ووٹ نہ دیتے، جن کے ووٹوں سے یہ اقتدار کے اوپر آ کر دین دشمنی کھل کے اپنی دکھاتے ہیں. تو خدا را ہماری ریکویسٹ ہے آنے والے الیکشن میں آپ تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں اور علماء کرام کا ساتھ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنا ووٹ تحریک لبیک پاکستان کو ڈالیں، تاکہ آنے والے جو الیکشن ہے 2023 کے اندر اس پر تحریک لبیک پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان اقتدار کے اندر آئے اور نظام مصطفیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر لائے. تو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے اگر میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارا آپس میں رابطہ جڑا رہے. تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.